حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز، بڑے سخی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے جس بندے نے کسی کی مہمان نوازی کی تھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ اس کا ایک معنی علماء نے یہ بھی اس حدیث کا بیان کیا کہ جس نے سچا کر کے، خوبصورت کر کے، تیار کر کے، عزت و احترام کے ساتھ کسی مہمان کو سب سے پہلے کسی نے اس اہتمام کے ساتھ کھانا کھلایا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ زبردست مہمان نواز تھے۔ انہوں نے اپنے گھر کے 4 دروازے بنائے ہوئے تھے۔ وہ فرماتے تھے، میری خواہش ہے کہ چاروں طرف سے مہمان آئیں، روٹیاں پکتی رہیں، دنیا کھاتی رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، بہترین مسلمان کون ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو سلام کرنے میں پہل کرے اور لوگوں کو کھانا کھلائے، جس کا مزاج ہو کھانا کھلانے کا، طبیعت ہو کھانا کھلانے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی مہمان نوازی کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایک دفعہ فرمایا، ابراہیم، یہ جو آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ آپ کے دل مخلوق کے حق میں بڑے نرم ہیں، آپ مہمان نوازی بڑی کرتے ہیں، اور کبھی کبھی مشکل حالات ہوتے ہیں، ٹف حالات، ان میں بھی مہمان نوازی کرنی نہیں چھوڑتے، ان میں بھی پانی پلاتے، کھانا کھلاتے لوگوں کو، اس دور کی ضروریات کے مطابق لوگوں کو دیکھتے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ بندہ ہمیشہ دل کا غنی ہوتا ہے، دلوں میں کبھی گنجائش بن جائے تو جیبوں میں بھی اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ اپنے دلوں میں گنجائش بنائیں، لوگوں کے لیے اپنی طبیعتوں میں گنجائش بنائیں۔ ہماری طبیعتوں میں گنجائش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ بعض بندوں کو نواز دیتا ہے، انہیں چاہیے کہ وہ گنجائش رکھیں، دل کو کشادہ کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ایک دفعہ قحط پڑ گیا تھا، تو مہمان تو اب آئے بیٹھے تھے، بلکہ ان دنوں میں مہمان زیادہ بڑھ گئے۔ اب وہ قحط کا زمانہ تھا، بہت ساری جگہوں پہ فصل ہی نہیں تھی، اناج ہی نہیں تھا، تو مہمان زیادہ ہو گئے۔ اب حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ گھر میں موجود ہے اور لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مصر میں ایک دوست تھا، آپ نے اس کو کچھ سامان بھیجا، بوریاں بھیجی، خط میں لکھ کر بھیجا، یار تیرے پاس گندم ہے تو ذرا گندم کی بوریاں بھر دے، مہمان بڑے آ گئے ہیں، روٹی کھلانی ہے لوگوں کو۔ حضرت ابراہیم نے وہ چند بوریاں اپنے اس مصری دوست کی طرف بھیجی کہ گندم کی بھر دو، مہمان زیادہ آ گئے ہیں تو یہاں تو قحط ہے۔ اب وہاں جب گئے لینے کے لیے، خدام اونٹ لے کر بوریاں لے کے، تو اس نے کہا، جی غلہ تو یہاں بھی ختم ہو گیا ہے، اب یہ خالی بوریاں لے کر واپس آ رہے ہیں۔ اب ان جانے والے خدام کو بھی پتہ تھا، جو قریب رہنے والے ہوتے ہیں وہ خانقاہوں کے آستانوں کے مدارس کے مراکز کے مزاج سے بھی آگاہ ہو جاتے ہیں۔ ان کو پتہ تھا کہ اب مہمان تو بیٹھے ہیں، 20 درجنوں، سینکڑوں، تو سب کو پتہ ہے کہ گندم آ رہی ہے، مصر سے آنا ہے تو کھانا ملنا ہے۔ اب بوریاں جب خالی آئیں گی تو بڑا مسئلہ بن جائے گا، ان کے تو دل کمزور پڑ جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ تسلی دیتے ہیں، تو راستے میں انہوں نے ان بوریوں میں ریت بھر لی تاکہ فوری طور پہ دیکھنے والے پریشان نہ ہوں۔ ریت بھر کے لے جاتے ہیں اور پھر جا کے آرام سے رکھ دیں گے، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گزارش کریں گے، غلہ نہیں ملا، وہ ایک خوبصورت سا وصف کریں گے، لوگوں کے دلوں کو تسلی ہو جائے گی، اور پھر اگلا بندوبست کر لیں گے۔ اب وہ بوریاں ساری کی ساری ریت سے بھری رکھی۔ حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے
کہ وہ بوریاں لا کے جب لوگوں نے آتے دیکھی، بوریاں تو طبیعت لوگوں کی کئی دنوں کا کھانا نہیں کھایا تھا، حشاش بشاش ہو گئی۔ بچے بوڑھے بیمار سبھی کے دل تسلی میں آ گئے کہ آج کھانا ملے گا۔ بوریاں کونے میں رکھ دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آرام فرما تھے، کہیں یا کسی ذکر و فکر کی مصروفیت میں مشغول تھے، ظاہر انہیں بتایا نہ گیا۔ اب وہ جہاں گندم رکھی جاتی تھی وہاں جا کے وہ ریت کی بوریاں رکھ دی۔ وہ خدام وہاں سے ہٹ گئے چونکہ وہ گھر کا حصہ تھا۔ اب حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ اٹھی، ریت والی بوریاں جب کھولی تو بہترین گندم نکلی اندر سے۔ اللہ تعالیٰ جب غیب سے رزق دیتا ہے تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ انہوں نے فوراً کنیزیں جو تھی ان کو بلایا، گندم پیس لی گئی، اسی وقت کھانا پکنے لگا۔ حضرت ابراہیم تشریف لائے، کھانا چل رہا ہے، لوگ لنگر کھا رہے ہیں۔ اب وہ خدام بھی پریشان تھے کہ ہم تو لائے تھے ریت، یہ گندم کیسے آ گئی؟ حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ قریب آئی تو خواتین بعض اوقات گھر والوں کو گائیڈ کرتی ہیں کہ یہ والی سبزی بڑی اچھی تھی، یہ والے چاول بڑے اچھے ہیں، یہ جو گندم آپ لائے یہ بڑی اچھی ہے۔ تو وہ تھوڑی سی گندم ہاتھ میں پکڑی۔ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ نے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے وہ گندم کی بوری آگے کر کے کہا، یہ جو آپ کا مصری یار ہے اس نے جو گندم بھیجی ہے اس گندم کی کیا ہی بات ہے، خوشبو بھی اعلیٰ ہے، پکانے میں بھی اچھی ہے، تو لقمے روٹی کے چکھے ہیں، ذائقہ بھی کمال کا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے، یہ گندم مجھے مصری یار نے نہیں بھیجی، یہ میرے عرشی یار نے بھیجی ہے، وہ جس نے کہا ہے ہم نے ابراہیم کو گہرا دوست بنا لیا ہے، یہ اس نے بھیجی ہیں۔ اس کو پتا تھا کہ جناب خلیل نے کوئی ذات کے لیے نہیں منگائی، اس کی مخلوق کے لیے منگائی ہے، اور فرمایا جب عرش یار بیچے تو پھر کسی قسم کی کوئی کمزوری باقی رہتی نہیں ہے۔ بے شک اللہ پر توکل کرنے والے کو کبھی اللہ مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دل کا امیر بنائے، آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔